اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور آگے بڑھو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وسارعوا، اور جلدی کرو، دوڑو، لپکو. تو اس مسارعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی زبان میں سارعو جو المسارعہ سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے جلدی کرنا. جلدی کرنے والے، بڑھنے والے بہت سارے ہوں گے، کم سے کم دو لوگ تو ضرور ہوں گے. تو تمہیں ایک دوسرے سے جلدی کرنا ہے. ایک بڑا تو آپ کو اس سے جلدی کرنا ہے. وسارعو، دوڑو، بھاگو، جلدی جلدی کرو. لیکن جلدی کن چیزوں میں کرنا ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کی اور جنت کی طرف. ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک دنیا ہوتی ہے سامنے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے. کوئی اگر کوئی منصب حاصل کر لیا ہے، کوئی عہدہ، کسی کو کوئی پوزیشن مل گئی ہے، تو اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے کہ مجھے بھی یہ عہدہ، یہ منصب مل جائے، صرف اس لیے کہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے. کوئی دولت مند بن گیا ہے تو دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس طرح سے دولت مند کے اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں. یہ سب نہیں. شریعت یہ مزاج نہیں بناتی. فانی چیزوں کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوڑے ایسی چیز کی طرف جو باقی رہتی ہے. وسارعوا، دوڑو، بھاگو. تو یہ کمپٹیشن جو ہے، مسابقہ جو ہے، یہ کن چیزوں میں ہے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت کی طرف. مغفرت بہت عظیم چیز ہے، اللہ کی طرف سے مل جائے، اور جنت بہت عظیم چیز ہے، مل جائے. مسارعات کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی سمجھ لیتے ہیں مسارعہ کسے کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیکی جلدی جلدی کر لیا کرو. یعنی جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی طریقے سے کرو، بلکہ نیکی کرنے میں لیٹ نہ ہو، دیر نہ ہو، وقت نکل جائے. جیسے عام مزاج بنا ہوا ہے کہ جتنے غلط کام ہیں وہ ابھی کر لیتے ہیں نوجوانی میں، اور جتنے اچھے کام ہیں وہ سب لے جا کر کہاں کریں گے؟ بڑھاپے میں کریں گے. سیدھا سیدھا معنی اس کا یہ کہ ہم بڑھاپے تک جیئیں گے. سب نے یہ امید لگا رہا کہ بڑھاپے تک ہم جیئیں گے، اس لگتا ہے لکھوا کر لے کر آئے. ہے کیا ایسی بات ہے؟ کوئی بڑھاپے تک جیے گا؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جتنے برائی کے کام ہیں وہ سب جوانی میں کرنا چاہتے ہیں، جب سب کچھ شباب پر ہے، سب کچھ طاقت اور قوت اور سب کچھ اپنے عروج پر ہے، تب کریں گے. اور جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کہاں کریں گے؟ بڑھاپے میں کریں گے، آخری وقت میں کریں گے. ارے ابھی کر لو، بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد پکڑ لیں گے. مسجد کیا پکڑیں گے؟ لوگوں کو پریشان کریں گے. لوگوں کو کیا کریں گے؟ پریشان کریں گے، دوسروں کی پریشانی کا باعث بنیں گے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. زندگی پر نہ جانے کہاں کہاں زندگی گزری. میں نہیں کہتا ہوں کہ آخری وقت میں اگر کوئی سدھر جائے تو غلط ہے، بڑی اچھی چیز ہے، توفیق مل جائے. لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ زندگی پر جو کچھ کرنا تھا کر لیے، اب آخری وقت میں کچھ توفیق ملی ہے تو اس میں بھی لوگوں کو پریشان کریں. اکثر و بیشتر چغلی، غیبت، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے تھوڑی اللہ کو نیکی پسند ہے. ساریو الی مغفرت، جلدی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب موقع لگے فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرو. دنیا کے کام پہلے کریں گے اور آخرت کے کام بعد میں کریں گے تو ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ کی وہ دیکھیے. فرمایا نیکی جلدی جلدی کرو. فتنن، اس فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے
جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. جیسے رات تاریک ہوتی چلی جاتی ہے، پہلے کم اندھیرا، پھر اندھیرا، پھر اندھیرا، بہت اندھیرا چھا جاتا ہے. ایسے بھی فتنے آئیں گے کہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو. میں اسی میں سے کہتا ہوں ایک فتنہ ہمارے پاس موبائل کا فتنہ ہے. بہت ساری نیکیاں ہم پہلے کرنا چاہتے تھے، موبائل آنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہتا تھا، موبائل کی وجہ سے ذکر و اذکار ہی نہیں کرنا. کتنے لوگوں کو دیکھیں گے نماز کے بعد نماز سلام پھیرے نکل گئے کہ جو ذکر و اذکار کا موقع تھا یہ کب کریں گے. یہ فتنے ہیں. والدین سے بات کرنا تھا، موبائل لے کے بیٹھے ہیں. کسی سے کچھ بات کرنی تھی، موبائل لے کر بیٹھے ہیں. بچوں کو وقت دینا تھا، موبائل لے کر بیٹھے. یہ سب فتنے ہیں جو نیکی کرنے نہیں دینا چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. اور آگے فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا، وہ یمسی کافر، شام میں کافر ہو جائے گا. وہ یمسی مؤمنا، صبح شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اور کیا کرے گا؟ یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچے گا، بعرض من الدنیا، ہاں جو ہے دنیا کے بدلے. دنیا خریدے گا، دین بیچے گا. کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. ایسا موقع آنے سے پہلے نیکی کر لو بھائی. کس نے دیکھا ہے کل کوئی نہیں دیکھا. کل کب آتا ہے معلوم نہیں پڑتا. جو کل آتا ہے وہ آج کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر کل کہاں آیا؟ جو جس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کا کل پھر نہیں آیا. تو یہ ہے مسارعہ، جلدی کرنا. کوئی نہیں، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے میرے بھائیوں، بہت تیزی سے گزر رہی ہے. جو کرنا ہے ابھی کرو. جو نیکی کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے جلد از جلد کر جاؤ، دنیا کے چکر میں نہیں پڑو. اس کے بعد فرمایا مغفرت کی طرف جلدی کرنا ہے نا. تو مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا مغفرت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. مغفرت کہتے ہیں گناہ کا چھپا دیا جانا اور گناہ سے درگزر کر دیا جانا. یہ دونوں معاملہ اللہ رب العالمین کریں گے. اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ جو لفظ مغفرت بنا ہوا ہے لفظ مغفر سے بنا ہوا ہے. عرب میں مغفر کس کو کہا جاتا تھا؟ جنگ کے موقع پر سر پر رکھا جانے والا ایک جنگی لباس ہوتا تھا، اس کو مغفر کہتے ہیں. جس کو اردو زبان والے خود کہتے ہیں. تو اس میں دو کام ہوتا تھا. ایک تو سر چھپ جاتا تھا تو اللہ گناہ چھپا دے گی، اس کو مغفرت کہتے ہیں. اور دوسرا بچاؤ کا، تیر نہیں لگتی، تلوار نہیں لگتی، بچاؤ کا بھی. تو ایک تو چھپا دینا، چھپا لیتا ہے سر کو تو اللہ چھپا دیتے ہیں گناہ کو. اور اسی طرح مغفرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ درگزر کر دیتے، بچا لیتے کہ کچھ سزا نہیں ملے گی. اس لیے جلدی کرو. چھپا بھی لیتا ہے رب العالمین، لیکن یہ دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں بھی کرے گا. اور صرف اگر آپ گناہ چھپ گئے تو آپ سوچے مغفرت ہوگی، نہیں. یاد رکھیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ اس کی سزا مجھے نہیں ملی، میں نے گناہ کیا سزا نہیں ملی، توبہ کر لیا کرو، گناہ سے باز ہو جاؤ. بسا اوقات ایک معمولی سے گناہ کا بھی اثرات 40 سال کے بعد آتے ہیں. 40 سال کے بعد اس گناہ کا اثر آتا ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. آج لوگ دیکھو دواؤں کے ڈبے لے کر چلتے ہیں. کیا کیا بیماری ہوگی، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال حدیث میں کس طرح سے آتا ہے وہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک تابعی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سنا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرے گا یا رب اپنے رب سے اپنے بندوں سے سرگوشی میں بات کریں گے؟ کچھ سنا ہے آپ نے؟ کہا بالکل سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن کو اپنے سے قریب کر لیں گے. مومن کو، ایمان والے کو قریب کروائیں گے، مومن قریب آ جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور اس کے گناہ کو چھپا دیں گے. اور پھر سے پوچھیں گے کہ بندہ ذرا بتا تو یہ جو فلاں گناہ کیا تھا جانتا ہے، یہ وقت گناہ کیا تھا جانتا ہے، یہ گناہ تو نہیں کیا تھا جانتا ہے؟ وہ سارے گناہوں کے بارے میں کہہ رہا سب جانتا ہوں، یہ سب میں نے کیا تھا. اور اقرار کر لے گا تمام گناہوں کا. اقرار کر لیا، سارا اقرار اللہ رب العالمین کرانا کہ رب العالمین جانتے ہیں، کروا لیں گے. اس کے بعد پھر مومن یہ سوچنے لگے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا،
یہ تو مومن تو ہوں میں، لیکن اتنے گناہ سب سامنے آ گئے، اب تو میری نیا پار نہیں ہو سکتی، اب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن اب کیا کہے گا، سنیے میرے رب کی شان دیکھیے، کہا سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں نے چھپایا تھا نا یہ گناہ، کسی کو نہیں معلوم تھے، آج کے دن میں معاف کرتا ہوں، مغفرت پوری ہوئی، چھپایا پوری ہوئی اور معاف بھی کر دیا پوری۔ دو چیز ہوگی تب مغفرت ہے۔ کیا ہمیں یہ مغفرت ملی ہے؟ آج تو گناہ اتنا آسان ہو گیا، سنگینی ختم ہو گئی ہے کہ گناہ کھلے عام کرتے ہیں، کھلے عام، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ گناہ بھی ہے، دیکھنے والے دکھانے والے، بے حیائی اتنی عام ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سنگینی ختم ہو گئی، شیطان نے سنگینی ختم کر دی، گناہ ہی نہیں سمجھو، سب سے اچھی چال کی گناہ کو گناہ نہ سمجھے جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا گفتگو ہوگی، یہاں تک کہتے ہیں کہ بندے مومن کو اللہ رب العالمین کہیں گے یہ لے لو اپنی کتاب، نیکیوں کی کتاب اس کو دے دیں گے، چھپا لیا، ختم کر دیا، نیکیوں کی کتاب مل گئی، وہ کامیاب ہو گئے لے کے چلے۔ لیکن جہاں تک کافروں کے منافقوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی سرگوشی نہیں ہوگی، سارے گواہ جو فرشتوں کی شکل میں، اس کی شکل میں، اس کی شکل میں جو کچھ ہوگے سب یہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، مانا ہی نہیں، کبھی تسلیم ہی نہیں کیا رب کو، اور تسلیم بھی نہیں کیا، اور نفاق اور اس طرح کچھ چھپائے رہے، ایسے لوگوں پر تو اللہ کی پھٹکار ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہونا چاہیے۔ تو یہ مغفرت والی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین گناہ چھپاتے ہیں، جو گناہ چھپاتا ہے اس کے پیچھے جاؤ گے، جو گناہ دکھاتا ہے اس کے پیچھے جاؤ گے۔ آج انسان کو خوش کرنے کی فکر میں لگا ہے، اللہ ناراض کرنا۔ اگر آپ کوئی غلطی کر لیتے تو کیا ہوتا ہے سماج و معاشرے میں، سارے لوگوں سے بیان کرتے پھرتے، کسی کو معلوم پڑ جائے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو پوری دنیا میں بلا دیں۔ اور رب العالمین کتنے گناہ چھپا کر رکھا ہے، کتنے گناہ چھپا۔ اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ فلاں آدمی فلاں تنہائی میں اور کیا کیا کرتے تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بھاگیں گے سب سے۔ نیتیں لکھی نہیں، آپ لوگوں ماتھے پر نیتیں لکھتا ہے تو ایک دوسرے سے بات نہ کرے انسان، دیکھے نا، یہ تو اللہ کا کرم ہے چھپا کر رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوئی بات، اس کی مغفرت کی بات ہوئی۔ تو مغفرت کیسے حاصل کرنا ہے رب العالمین کی؟ استغفار خوب کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تمام گناہوں کے رب العالمین استغفر اللہ، اس سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو صرف اس سے مغفرت تو حاصل نہیں ہونے والی، جتنے اعمال ہیں نیکیاں اسے کرنا ہے تب رب کی مغفرت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وجنتن، اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی یا جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ کون ہے جنت کا طلبگار، کون ہے اس جنت کی طرف بھاگنے والا؟ سب جانتے ہیں، بھاگ کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف۔ یقین نہیں ہے اس کا مطلب، اس کا مطلب یقین نہیں ہے، یقین ہے تو یقین دھندلا چکا ہے۔ یقین کیا ہوگا؟ دھندلا ہو چکا ہے، جیسے گاڑی کا کانچ ہوتا ہے، برابر منظر سامنے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کانچ پر گرد و غبار بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر اس پر جو ہے بارش کی فوار بیٹھی ہوئی ہے، جو منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمارا تصور آخرت جو ہے، یقین آخرت جو ہے وہ دھندلا گیا ہے، دنیا کی ہوس اور لالچ میں دھندلا گیا ہے، وہ جنت کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے۔ اور جنت دو طرح کی ہے، دنیا کی جنت یعنی دنیا کی جنت، یہ جو باغ کو جنت کہتے ہیں، باغ، اور آخرت کی جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک اور صالح بندوں کے لیے، مالا عین رات، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، رات عین، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کے ذہن و دماغ میں اس کی تصویر و تصور بھی نہیں آیا۔ اگر ہم آپ کو بولیں گے باغ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ باغ کا تصور آ جائے گا۔ ہم آپ کو بولیں گے پھل تو پھل کا تصور آ جائے گا، جو بولیں گے آپ تصور کر لیں گے، کہ میں ایک فوٹو بنا لیں گے اپنے دماغ میں۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جس کا تصور اس ذہن میں نہیں لا سکتے، تصور ہی نہیں لا سکتے، اللہ نے چھپا کر رکھا کیسی نعمت، تبھی تو بھاگے گا انسان۔ وہ کیا چیز ہے جس سے منع کر دیا اس کے پیچھے بھاگتا ہے انسان؟ کیا ہے دیکھیں ذرا، اے بھائی یہاں نہیں جانا، وہاں جائیں گے، وہ کیا ہے بھائی دیکھو تو صحیح، جب بولیں گے دیکھو تو نہیں دیکھیں گے، بولیں گے نہیں دیکھنا تو دیکھیں گے۔ تو یہ تو دوڑو جنت کی طرف، انسان اپنی فطرت کو بدلے، اپنی سرشت کو بدلے، شیطان کی روش پر نہ چلے بلکہ جنت کی طرف آئے۔ اب جنت کیسی ہے کیا ہے انشاءاللہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس کی تفصیل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے روحانی اثرات جو ایک بندے مومن پر آتے ہیں رب العالمین اسے بھی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
آمین تقبل یا رب العالمین.